ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ آنکھ میں آنکھ ڈالنے کی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کی جرت نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو روکنے کی ہمت نہیں ہے، تو پھر کربلا کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اکبر! کس چیز کا نام ہے امام علی مقام کا مشن؟ اللہ اکبر! امام حسین تو وقت کے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کھڑے ہیں، ساتھ کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، پورا خاندان دین مصطفیٰ پہ لٹا دیا اور لٹا کے بتا دیا اگر گھر لٹا کے اللہ کا دین بچایا جا سکتا ہے تو ایک مومن کی ذمہ داری ہے، اور خاندان نبوت کا یہی پیغام ہے کہ جب کبھی زمین کا سودا ہو دوستو قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ آج اگر بھائی شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، تو ایک بھائی اس کو ڈھانپتا ہے، سمجھاؤ نہیں مانے تو بائیکاٹ کرو۔ اسلام میں مجرموں کو پہلے سمجھانا ہے پھر بائیکاٹ کرنا ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا تو آؤ فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب قرۃ العیون میں لکھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی نشہ کرنے والے کو اپنی محفل میں جگہ دی قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائے گا۔ شرابیوں کی عزت کرنے والے اندھے اٹھیں گے، نشہ کرنے والوں کو محفل میں جگہ دینے والے اندھے اٹھیں گے۔ جو دنیا میں اندھا ہو اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، جو آخرت میں اندھا اٹھے۔ اور پھر سوچو نشہ کرنے والے کو عزت کی جگہ دی تو اندھا اٹھے گا، اس کا استقبال کیا تو اندھا اٹھے گا، محفل میں اس کے ساتھ بیٹھا تو اندھا اٹھے گا، پھر وہ خود نشہ کرنے والے کی حالت کیا ہوگی، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، یہ تو وہ جرائم ہے جس کا ذکر کرتے کرتے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یہاں تک آقا فرماتے ہیں اگر نشہ کرنے والا بیمار پڑے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے، آقا فرماتے ہیں نشہ کرنے والا بیمار پڑے اس کی عیادت کے لیے نہ جاؤ، اپنی بیٹیوں کا رشتہ اس کے ساتھ نہ کرو، فرمایا مر جائے اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ حالانکہ فقہ حنفی کا ایک مقلد ہونے کی وجہ سے میں یہ صرف حدیث نقل کر رہا ہوں بیان کے لیے، لیکن ہمارے یہاں مرتکب کبائر کی جنازہ پڑھی جائے گی، یہ وضاحت ہے ہمارے یہاں، لیکن ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، اور اس کو بھی حنفی عالم لکھ رہے ہیں، فقی ابو اللہ سمرقندی لکھ رہے ہیں کہ ام المومنین روایت کر رہی ہے کہ بیمار پڑے نشہ والا تو عیادت کو نہ جاؤ، مر جائے تو اس کے جنازے میں شرکت نہ کرو، اس کو قرض کی ضرورت ہے تو اس کو قرض مت دو، بھوکا دیکھو تو اس کو کھانا نہ کھلاؤ۔ فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے جس نے نشہ کرنے والے کو کھانا کھلایا قیامت کے دن اللہ اس کو سانپ بچھو چپکائے گا، اس کے جسم پر سانپ بچھو اس کو ڈسیں گے۔ اور فرمایا جس نے نشہ کرنے والے کو قرضہ دیا گویا اس نے اللہ اکبر اسلام کو ڈھانے پر کسی کی مدد کی، جس نے نشہ کرنے والے کی مدد کی، مومن کے قتل کرنے پر مدد کی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا وہ اللہ اکبر اس کے اوپر توریت کے اندر لعنت کی گئی ہے، انجیل میں لعنت کی گئی ہے، زبور میں لعنت کی گئی ہے، قرآن میں لعنت کی گئی ہے، اور نشہ کرنے والے پر اللہ کی، سب نبیوں کی اور فرشتوں کی لعنت ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا قیامت کے دن جب نشہ کرنے والا اٹھے گا تو اس کی شکل سور کی ہوگی، سور کی، اور اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو بہ رہے ہوں گے، اور وہ اپنے منہ سے پاخانہ اگل رہا ہوگا، اس کے منہ سے پاخانہ بہ رہا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا نشہ کرنے والوں کو نشہ کرتے وقت یہ احساس نہیں ہوتا؟ کہاں منہ سے پاخانے کی الٹی کرنا، چہرے کا سور کی طرح ہو جانا، آنکھوں سے خون ٹپکنا اور خون کے آنسو، اور پھر فرشتے اس کو اس حالت میں لائیں گے، چاہے وہ شراب کے ذریعے کرتا ہو، چاہے بھنگ کے ذریعے کرتا ہو، چاہے چرس کے ذریعے کرتا ہو، چاہے ہیروئن کے ذریعے کرتا ہو، چاہے وہ افیون کے ذریعے کرتا ہو، یعنی کہ کسی بھی ذریعے سے کرے۔ میرے آقا نے فرمایا کلو مسکرین حرام، ہر نشہ آور چیز حرام کر دی گئی
نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اللہ اکبر, اللہ اللہ, فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو دنیا میں نشہ کرتا تھا, وہ حالت اس کی ہوگی اور اس پر اللہ لعنت فرمائے گا اس دن. یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ کبیرہ ہے. اللہ اکبر. ایک گناہ اور ہے جو بہت کثرت کے ساتھ عام ہے, میں سمجھتا ہوں اللہ جس کو بچا لے وہ بچے. وہ گناہ ہے بدنگاہی کا گناہ, یعنی کہ عورتوں پر غلط نظر ڈالنے کا گناہ. بہت سارے لوگ اس سے بھی محفوظ نہیں ہیں بلکہ آنکھوں کو چکر مکر کرتے ہیں, ادھر دیکھا ادھر دیکھا, عورتوں پہ نظر ڈالی. قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتا ہے مومنوں کو حکم دیا جائے, ایمان والوں سے کہہ دیا جائے کیا کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے. فرمایا گیا اللہ اکبر, آنکھوں کا غلط استعمال شیطان کے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے, شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ نشے نے اور آنکھ کے غلط استعمال نے ایمان تک لیا ہے, ایمان تک لیا ہے. مجھے یہاں ایک بات یاد آئی, اس کو کثرت کے ساتھ کتابوں میں لکھا گیا ہے. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا, اس کا نام برسیسا تھا. برسیسا اتنا عبادت گزار تھا کہ 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. یہ حدیث پاک میں, اس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا, فقی ابو اللہ سمرقندی نے بھی لکھا, علامہ ابن حجر نے بھی لکھا. میں ان تینوں کا حوالہ دے رہا ہوں, الفاظ مختلف ہوں گے لیکن گفتگو کا ما حصل وہی ہے. توجہ کرنا, گناہ انسان کو کفر تک, جیسے بیماری انسان کو موت تک لے جاتی ہے, بیماری موت نہیں ہے لیکن موت تک لے جاتی ہے. اگر اس پہ کنٹرول نہیں کیا گیا تو بیماری موت تک لے جائے گی. ایسے ہی اگر گناہ سے نہیں بچا گیا تو گناہ انسان کو کفر تک لے جائے گا. گناہ سے بچا جائے اور گناہ سے سخت نفرت کی جائے. حیرت ہے, ہم سور سے تو نفرت کرتے ہیں لیکن پھر شراب سے کیوں نفرت نہیں کرتے, حالانکہ دونوں یکساں حرام ہیں, دونوں کی حرمت بالکل ایک جیسی ہے. حیرت کی بات یہ ہے کہ لوگ نشے سے پھر کیوں اتنی نفرت, سور کا نام آ جائے تو منہ اترتا ہے, منہ پھیرتے. کچھ لوگوں نے تو یہ بھی غلط مسئلہ جو وہ ذکر کر رکھا ہے کہ سور کا نام جو وہ لو تو 40 دن کے لیے کھانا حرام ہو جاتا ہے. میں نے اتنی بار لیا تو اس کا مطلب یہ کہ 2 4 6 مہینے کی تو پھر میری چھٹی ہو جانی چاہیے. تو ایسا نہیں ہے. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم نے زبردستی سے عام کر رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, برسیسا 60,000 اس کے شاگرد اس کی تربیت کی وجہ سے ہوا میں اڑتے تھے. فرشتوں نے ایک دن اس کی عبادتوں پہ تعجب کرتے ہوئے کہا, فرشتوں نے کہا اللہ برسیسا کیسا عابد ہے. ارشاد ہوا انی عالم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے وہ تم نہیں جانتے. فرمایا برسیسا کافر ہے. توجہ کریں آپ, اس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں, فرشتے اس کی عبادت پر متعجب ہیں, تعجب کر رہے ہیں, اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کافر اور جہنمی ہے, اس کا علم ہے. اسی لیے یہاں پر ایک بات رک کر کے عرض کروں, کتنے بھی عبادت گزار اور نیکوکار بن جاؤ, اپنی عبادتوں پہ کبھی ناز نہیں کرنا. پتہ نہیں اس کے علم میں کیا ہے, اس نے ہمارے لیے کیا لکھ رکھا ہے ہمیں نہیں پتا. جب تک دونوں پیر جنت میں نہیں پہنچ جائیں کوئی دیر ہوشیاری کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسا, میں ویسا, میں ویسا, اپنی میں نکال دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے, اور اکثر میں والے کفر کی وادی میں گئے. وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ, حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے, حسن پر گھمنڈ کیے تو گئے, علم پہ گھمنڈ کیے تو گئے, تقوی پہ گھمنڈ کیے تو گئے. گھمنڈ اللہ کو کسی کا پسند نہیں. تکبر اسی کو زیبا ہے, تکبر اسی کے شایان شان ہے. اس لیے کوئی دولت پا کر کہ میرے تو اتنے بچے اتنا کماتے اتنا آتا ہے اور میں گھمنڈ کروں, اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے, زیادہ طلبی نے, حتیٰ کہ تم موت کے گڑھے میں پہنچ گئے. قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددا, اے مال کو جمع کر کے گن گن کے رکھنے والے, کیا تو یہ تصور کرتا ہے کہ تیرا مال تجھے موت سے بچا لے گا؟
ایک مقام پہ کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھول، یعنی تو کفن کے سوا دنیا سے کچھ نہیں لے جائے گا۔ سود کے دھندے کر کے کتنا بھی جمع کر لے، جوا کھیل کے کتنا بھی جمع کر لے، جنگلی رمی کے ذریعے کتنا بھی کروڑپتی بن جا، سوائے کفن کے تو نے کچھ نہیں لے جانا۔ ارے حلال کفن لے جائے گا، حلال تو ہو سکتا ہے تجھ پہ رحم کیا جائے، بلکہ حلال کفن کو بھی مٹی کھا جاتی ہے۔ جن کا کفن حرام ہوگا ان کا کیا حال ہوگا، حرام کفن میں لپٹ کر جو جائیں گے۔ بلکہ کورونا نے تو ہمیں وہ دن دکھایا کہ بڑے بڑے کروڑپتی لوگوں کو خود کے مال کا کفن بھی نصیب نہ ہوا، گورنمنٹ کے کفن میں لپیٹ کر کے گئے، اور سنت کے مطابق بھی بہتوں کو کفن نصیب نہ ہوا، غسل نصیب نہ ہوا۔ عبرت کی باتیں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو، یہ سب عبرت کی باتیں ہیں۔ تو اپنی ذات پہ گھمنڈ نہیں کرنا۔ جس کے شاگرد ہوا میں اڑ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ کافر ہے۔ ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہوں، ایمان پر خاتمے کی دعا اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیجئے، کیونکہ بڑے بڑوں کا خاتمہ کفر پر ہوا۔ حضرت امام سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جوانی میں ان کی کمر جو ہے وہ جھک گئی تھی، عصا لے کے چلتے تھے جوانی میں۔ کسی نے پوچھا جوانی میں کمر جھک گئی؟ فرمایا ہاں، میرا استاد 50 سال تک اس نے کبھی آسمان نہیں دیکھا، سورج نہیں دیکھا، مسجد میں معتکف تھا اور اپنے دور کا بڑا محدث تھا۔ جب انتقال ہوا تو وہ رو رہے تھے، میں نے پوچھا کیوں رو رہے؟ کہا ایمان پہ خاتمے کے لیے۔ جس نے 50 سال تک مسجد کی کبوتری بن کے زندگی گزاری، جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، وہ بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے رو رہا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، یعنی اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ امام سفیان ثوری کہتے ہیں میں نے سوچا اتنا بڑا متقی آدمی جب اس کے ایمان پہ خاتمے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے تو ہمارا کیا ہوگا؟ مجھ پہ اللہ کا ایسا خوف طاری ہوا کہ میری کمر کی ریڑھ کی ہڈی کڑکڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی، محفل نے سب نے سنا، اور آج میں جو ہے اس طریقے سے جھک کر کے چل رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کفر پر مرنے کے اندیشے کن کن کے ساتھ ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں حدیث لاتے ہیں، فرماتے ہیں جو نماز پڑھے، بے نمازی نہیں، جو نماز پڑھے نمازی ہے لیکن رکوع سنت کے مطابق نہیں کرتا، غفلت کی وجہ سے غلط رکوع کرتا ہے، تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پہ مرے گا۔ جن کا رکوع سنت مصطفیٰ کے نمازی ہے، بے نمازی نہیں۔ اب بتاؤ نماز میں رکوع صحیح نہیں کر رہا ہے تو برے خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہوگا؟ جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ جو صرف جمعہ کی 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا بہت تو ایسے وی آئی پی ہیں معاذ اللہ کہ جو لوگ صرف عید کی پڑھتے ہیں اور پھر ان کی تصویریں چھپتی ہے کہ فلاں صاحب عید پڑھنے فلاں جگہ پر گئے۔ آپ اندازہ کریں ان کا کیا حال ہوگا۔ یہ بھی روایت ہے کہ جو اذان کو سن کر دنیا کی بات کرے، ڈر ہے وہ اذان کا جواب نہ دے، تعظیم و تکریم نہ کرے تو وہ مرے گا، تو ڈر ہے کہ کفر پہ مرے گا۔ اذان کو سن کے دنیا کی بات کری کیا مطلب؟ توجہ کریں، اذان کو سن کے دنیا کی بات کی کیا مطلب؟ یہ پوچھ امین القادری یہ کپڑا کتنے میں خریدا اذان ہوتے؟ توجہ کریں، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ موبائل تمہارا کون سا ہے؟ 13 ہے 14 ہے کون سا ہے؟ اذان ہو رہی تھی پوچھا، یہ دنیا کی بات ہے نا۔ اب غور کریں، یہی دنیا، اسی کو دنیا کی بات کہتے ہیں۔ آج کل گیہوں کیا بھاؤ چل رہا ہے بازار میں؟ راجہ پور اور دیوگڑھ میں جو آم کے درخت ہے اس پر پھول وغیرہ کی کیا کیفیت ہے؟ کیا لگتا ہے کیا کیسے آئیں گے آم اس سال؟ اچھے آئیں گے کہ کمی ہوگی؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، یہی ہے نا دنیا کی بات۔ اذان سن کر اگر دنیا کی بات کی تو کفر پر خاتمے کا اندیشہ ہے۔ جو اذان سن کر بھی موبائل کے اندر زنا کا منظر دیکھ رہا ہے اس کا کیا حال ہونا ہے؟ جو اذان سن کر بھی فلمی گانے سن رہا ہے، روک نہیں رہا ہے، اس سے رجوع، اس سے رک نہیں رہا ہے، اس کو ختم نہیں کر رہا ہے، بلکہ اذان کی آواز پر توجہ نہیں، گانے کی آواز پہ توجہ ہے، اس کا کیا انجام ہوگا؟ یہ دنیا کی بات ہے نا، وہ تو گناہ ہے۔ حالانکہ دنیا کی بعض باتیں تو ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن وہ تو گناہ ہی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سوچو ذرا ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ایمان پہ خاتمے کی فکر کرو۔ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے دور کا ایک محدث جو ہے عیسائی ہوا،
اور جس عصا پہ ٹیک لگا کر کے وہ خطبہ دیتا تھا اور حدیث پڑھتا تھا، اس عصا کے ذریعے سے وہ سور چراتے اس کو دیکھا گیا، اس کو سور چراتے دیکھا گیا۔ فرمایا کیوں ایسا ہوا؟ فرمایا کہ ایک عیسائی اس کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آیا تو اس نے اپنے علم اور تقوی پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہا کافر کے بچے ہٹ، اتنا کہا ہٹ کافر کے بچے، غرور کی وجہ سے، اور فرمایا اسی وجہ سے خدا نے اس کو اس آزمائش میں مبتلا فرما دیا، اور وہ عیسائی پھر کلمہ پڑھا کسی اللہ والے کے ہاتھ پر اور مسلمان ہو کر وہ مقام ولایت پر پہنچا۔ آپ غور فرمائیں کیا چیز ہے، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو۔ ایک شخص غسل جنابت اس پہ فرض ہوتا تھا، غسل جنابت، تو وہ لوگوں سے کہتا تھا یار عیسائی مذہب میں یہ بہت اچھا ہے کہ غسل وہاں نہیں کرنا پڑتا، یہاں تو۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ فیس بک گروپ پر ضرور شیئر کر دینا، تاکہ اس کا صلہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔